بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں. جب تک یہ ویڈیو پبلش ہوگی تو آئی بلیو ٹرمپ نے جو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ یا تو ہوگی یا بہت قریب پہنچ گئی ہوگی. جو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوئے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن تھرو پاکستان ٹو ایران اینڈ ایران وائس ورسا ٹو دی یو ایس ایڈمنسٹریشن, اس کے بعد لگ نہیں رہا سیز فائر ہوتا ہے. امریکہ نے پاکستان کے تھرو انیشلی پرپوز کروایا تھا کہ ایک 45 ڈیز کا سارٹ آف لاک ڈاؤن پیریڈ ہو جہاں پہ ایک سیز فائر ہو اور اس کے اندر پھر ہیش آؤٹ کی جائیں چیزیں. اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران اس چیز کو فوری مانے, نہیں تو ہم سب چیز تباہ کر دیں گے. ایران نے جوابی کارروائی میں کہا کہ جی ہمارا 10 پوائنٹ کا پرپوزل ہے جس کے اندر آپ اینڈ کریں گے آل اٹیکس, فل سینکشن ریلیف ہوگی, ہال ٹو اسرائیلی اسٹرائکس انکلوڈنگ آن لیبنان, یعنی کہ حزب اللہ کے جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں, یعنی کہ پورے ریجن کے اندر ریکنسٹرکشن سپورٹ, جو آپ نے یہاں ڈیمیج کیا اس کے پیسے دیں گے, اسٹریٹ آف ہرموز کی شپنگ سیکیور ہوگی, گارنٹیز اگینسٹ فیوچر اٹیکس ہوں گی, اور ایران ری اوپن کرے گا ہرموز کو ود اے $2 ملین پر شپ فی. یعنی کہ امریکہ نے جو پروپوزل دیا وہ ریڈیکولس تھا. ایران نے اس ریڈیکولس پروپوزل کو دیکھ کے ایسی بات کی جس کے بعد بات کرنا ختم ہو جاتی. یہ فرسٹریشن ریجن میں تو فیل کی جا رہی ہے, یو اے ای نے تو خاص طور پہ فیل کیا جہاں پہ وہ سر چڑھ کے اب ایران کے خلاف بات کر رہے ہیں. پاکستان اس میں کوشش کر رہے ہیں میڈیشن کے لیے, لیکن سب سے زیادہ فرسٹریشن آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ میں نظر آ رہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مجبوری ہے کہ اس نے دنیا کو اسپیشلی امریکن پاپولیشن کو ایک تاثر دینا ہے کہ بھائی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے سے کوئی بہتر گورنمنٹ ہی نہیں تھی, ہسٹوریکلی میں سب سے اچھا پریزیڈنٹ ہوں, میں نے تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. تو اس کے لیے اس کو جرنلسٹ سے مذاکرات کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ آپ کا پلان ہوتا ہے کہ اللہ کا پلان ہوتا ہے. جب بھی وہ کسی صحافی سے ملتا ہے تو وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ انسان سوچنے مجبور ہوتا ہے کہ یہ انسان کتنا ظالم ہے اور کتنا جاہل ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو فارغ کرا دیا لیٹسٹ انٹرویو انٹریکشن میں. وہ کہا نیٹو تو پیپر ٹائگر ایسی ہے, تو کہا کہ نہیں پیوٹرس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے, اس لیے تو میں نے کہا تھا ہمیں گرین لینڈ چاہیے, نہیں تو بائے بائے. یعنی کہ اس نے دوبارہ سے کہہ دیا کہ جناب گرین لینڈ تو میں لوں گا ہی لوں گا. اس نے کہا ساؤتھ کوریا میں ہمارے بندے ہیں, انہوں نے ہماری مدد کوئی نہیں کی. جاپان نے ہماری مدد کوئی نہیں کی. آسٹریلیا میں ہمارے بندے, انہوں نے ہماری مدد کوئی نہیں کی. یعنی کہ وہ ہیل بینٹ ہے کہ جتنے امریکہ کے ہسٹوریکل ایلائز ہیں, ان کی ہسٹوریکل بیسز ہیں, وہ ساری کی ساری ان سے ناراض ہو جائیں. اور ان کا کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے سوچی ہوئی اور پلان کی ہوئی ہے, ایوری تھنگ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے, لیکن میں میڈیا کو یہ پلان بتا نہیں سکتا. ان کا جو ہم نے ریسکیو آپریشن کیا ہے ایران کے اندر وہ ایک ہسٹورک نوعیت کا تھا. پتہ نہیں کتنے بندے, کتنے جہاز تھے ایک امریکن سولجر کو بچانے کے لیے, اور ہم اس کو ریسکیو کر کے لائے ہوئے ہیں. خیر اس میں پیٹ ہیگزورتھ اور سی آئی اے کے ڈائریکٹروں نے بھی کہا کہ ایران کی تو انسلٹ ہو گئی ہے. ایران ہی کیوں انسلٹ ہو گئی ہے بھائی؟ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ملک جس کا آپ کہتے ہیں ایئر ڈیفنس نہیں ہے, جس کے آپ کہتے ہیں جہاز نہیں ہے, جس کے آپ کہتے ہیں فوج ختم ہو گئی, انہوں نے آپ کا جہاز گرا دیا. اب وہ بندہ آپ لے لیں یا وہ بندہ آپ کو واپس کر دیں, وہ ایک ہی بات ہے, کیونکہ ایران ابھی تک انٹرنیشنل رولز اور نارمز فالو کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کا پرابلی پرزنر آف وار واپس کر دینا تھا. آپ کی طرح نہیں کہ ابو غریب میں یا گوانٹانامو میں بندوں کو بند کر کے ان کو سالوں سال ٹارچر کرتے رہیں, یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہاں سے غائب کروا دیں, اس کے بعد ان کو سارا سال ٹارچر کریں اور کہیں کہ جناب ایک چھوٹی سی عورت نے آپ کے مرین سے کلاشنکوفیں چوری کر کے ان پہ گولیاں تان دی تھی. ایسے جھوٹ تو نہیں بولے جاتے. خیر آپ بولتے ہیں, آپ کو عادت ہے, کوئی دقت نہیں. ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا کہ ایران بہت کیپیبل فائٹر ہے, بہت ٹف لوگ ہیں, اینیمی بہت طاقتور ہے, لیکن اتنا طاقتور نہیں ہے ابھی. اصل میں آپ گیم سمجھیں, ایران اور امریکہ کا ملٹری میڈر کوئی میچ نہیں, ان کی اکانومی سے کوئی میچ نہیں. جب ٹرمپ ایسی جنگ مسلط کرتا ہے ایران پہ جہاں پہ بلینز آف ڈالرز لگتے ہیں, ٹریلینز کا پرابلی نقصان ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اینیمی پورٹنٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی ایڈمٹ نہیں کرتا کہ اینیمی اتنا پورٹنٹ ہے کہ ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے. آپ دیکھیں کتنی باریک لکیر پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں. پاگل لوگ ہیں نا, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کا ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کو ایک رات میں ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ شاید کل رات بھی ہو, یعنی کہ آج کی جو بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی بات کی جو واللہ یہ ان کو نالج کہاں سے آئی, یہ رپورٹ ان کو کہاں سے آئی. شاید نتن یاہو نے دوبارہ اپنے کان میں کھسپس کیا, یا خود ذاتی طور پہ رضا پہلوی آئے تھے. وہ کہتے ہیں ایرانین لوگ جب بام نہیں سنتے تو وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, وہ بام سننا چاہتے ہیں. وہ بام اس لیے سننا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز تباہ کروا دیں گے, اس رجیم سے ہماری جان چھڑوا دو. ہمیں کوئی مظاہرہ ایران کے اندر نظر نہیں آ رہا, الٹا ہمیں سولیڈیرٹی کی رپورٹس وہاں سے نظر آ رہی ہیں. جو تناؤ تھا ان کی سوسائٹی میں وہ ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ کے
सेलिब्रेट कर रहे हैं मुश्तबा ख़ुमैनी को और उनकी गवर्नमेंट के रिएक्शन को टू दी अमेरिकन एग्रेशन। साथ ही ट्रंप ने दोबारा वो बयान रीइटरेट किया कि जो कर्डिश फोर्सेस हैं उनको स्टे अवे करना चाहिए। ये वही कर्डिश फोर्सेस हैं जिनको बाकायदा कॉलें दे रहा था अमेरिका के जंग में शामिल हो जाओ। असल में उनको स्टे अवे क्यों करना चाहिए? कि अमेरिका ने अपेरेंटली उनको वेपन्स दिए थे कि आप प्रोवाइड करें ईरान के डिसिडेंट्स को। मुसादे तो किए थे, अमेरिका भी बड़े पैमाने पे दे रहा था। और साथ ही साथ जब उन्होंने ये चीज़ नहीं की तो उन्होंने कहा देखें कि कर्डिश फोर्सेस कितनी ज़ालिम है, इन्होंने वेपन्स आगे दिए नहीं जो हमने इनको दिए थे। यानी कि वॉर क्राइम ओपनली उसने एडमिट की कि हम एक मुल्क में ये करवा रहे थे। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ट्रंप सरकार कहती है कि जब सीज़ फायर होती है तो ईरान के लोगों को चाहिए कि वो रिवोल्ट कर दें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। आप सीज़ फायर चाहते हैं या नहीं चाहते, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब कि आप अगर एक गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर आप सीज़ फायर करेंगे जंग रुकेगी तो हम आपके लोगों को उकसा के आपके ख़िलाफ़ बगावत करा देंगे, वो सीज़ फायर क्यों करेंगे? अगले पागल तो नहीं है ना? असल में बेसिकली ट्रंप हैज़ गॉन कम्प्लीटली बॉन्कर्स एंड मैड। और एट द सेम टाइम वो बेसिकली मीडिया से बार बार झूठ बोल रहा है कि उसकी नीयत जंग रोकने की है ही नहीं। मसलन वो खुद ही एक आर्गूमेंट प्रेजेंट करता है, खुद ही उसका काउंटर आर्गूमेंट देता है, फिर एक नया आर्गूमेंट देता है, उसका काउंटर आर्गूमेंट देता है। जंग रोकने की बेसिक नीयत नहीं थी। उसने रीइटरेट किया कि ईरान ने 45,000 प्रोटेस्टर्स मार दिए हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। साथ ही उसने कहा अगर कासिम सुलेमानी शहीद आज ज़िंदा होते तो ये जंग बड़ी डिफरेंट होती, हम जीत रहे होते लेकिन बड़ा मुश्किल होना था, ताकि वो अपनी पिछली टर्म को भी सराह सके कि जनाब मैंने पिछली टर्म में बड़ा कारनामा सरंजाम दिया था। उस जगह ईरान के थोड़े से मिसाइल्स रह गए हैं, थोड़े से ड्रोन रह गए, एसेंशली कोई कैपेबिलिटी नहीं है। एक जाहिल आदमी ये बात कर सकता है। उसने फिर दोबारा कहा कि ईरानी लोग जैसे उनको वेपन्स मिलेंगे वो देखना गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे और ईरानी गवर्नमेंट गिव अप कर देगी। एक कंप्लीट मोरॉन की अंडरस्टैंडिंग है। जो खौफनाक बात यह है कि जब उनसे सवाल पूछे गए कि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना वॉर क्राइम है तो कहते हैं ये एनिमल्स हैं, देर एनिमल्स। उसने पॉइंट ब्लैंक कहा। अब वल्लाही वो ईरान के लोगों की बात करें, ईरानी गवर्नमेंट की बात करें, किसकी बात करें? साथ ही उन्होंने एक बात की कि देखो वेनेजुएला में मैं इतना मकबूल हो गया हूँ कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के बाद वेनेजुएला जाके स्पेनिश सीख के वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। मसलन कि आप डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको कुछ और ही मिलेगा। साइड में वो कहते हैं गॉड सपोर्ट्स द यूनाइटेड स्टेट्स, गॉड इज़ गुड। वल्लाही ये उनको गलत फहमी किसने दे दी है, आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि रिपोर्टर ने पूछा कि यू कॉल द ईरानियंस क्रेजी बास्टर्ड्स। ट्रंप ऐसे कहते हैं ट्रू। मैं एट दिस पॉइंट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक छोटे बच्चे ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक बातें हो रही हैं और की जा रही। रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या है कि स्टेट ऑफ हरमूज फर्मली ईरान के कंट्रोल में है। ईरान उसके ऊपर ऑलरेडी एक फ़ीस चार्ज कर रहा है। ईरान फर्मली मिडल ईस्ट के ऊपर पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है। मिडल ईस्ट एक कंटिन्यूस फियर में रहता है ईरान के, क्योंकि मिडल ईस्ट को पता है कि हम अपनी बेसिस अमेरिका को दे रहे हैं इस्तेमाल के लिए। अभी गालबन पिछले 12 घंटे के अंदर एक्चुअली एक ईरानियन मिसाइल रिपोर्टेडली अल जुबैल सऊदी अरेबिया में हिट हुई है, उसने एक लार्ज फायर कॉज किया है। असल में मिस रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है कि गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है क्या डैमेज हुआ है ऑन ग्राउंड। वो कहते हैं डिबरी गिरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसलन कि ट्रंप ने अपने बयान में कह दिया था कुवैत को बेसिकली हमारा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना आता, और उनने फ्रेंडली फायर में रादर अगेंस्ट स्टूपिड फायर के अंदर हमारी जहाज़ गिरा दिया। एक्चुअली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ मिलिटरीली इतनी केपेबल नहीं है। अमेरिका उनकी बेसिस मैन ना करे तो ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते। ये ज़्यादातर इंटेलिजेंस, बंदे मरवाना, दहशतगर्दी फैलाना, पैसे देना, इस काम में बेहतर है। बाकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इनकी उस तरह नहीं है, तो ईरान से ये खासी डरते हैं। इनफैक्ट जो ये सदाम की रजीम को प्रॉप अप करते थे वो ईरान के ख़िलाफ़ ही करते थे, और वाइस वर्सा ईरान की रजीम को भी प्रॉप अप किया जाता था सदाम के ख़िलाफ़। एक मेजर टाकरा था इन दोनों मुल्कों का, जिसके अंदर अमेरिका ने डिसाइसिव ब्लो सदाम को दी, और अब वही अमेरिका डिसाइसिव ब्लो ईरान को देने की कोशिश कर रहा है। ये मिडल ईस्टर्न कंट्रियाँ फारग हैं। अब वैसे इन्होंने हर किस्म का नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, वो देख के हंसी भी आ रही थी, लेकिन इनका ज़्यादा देर मुस्तकबिल या फ्यूचर नहीं, दे नॉट एक्चुअल कंट्रीज़। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है।
اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ. اب آگے کیا ہونے لگا؟ آپ کی جتنی مارکیٹس ہیں وہ ساری کی ساری کمپلیٹلی ایک بندے کی ٹویٹ پہ چل رہی ہیں. ایک باقاعدہ بیٹ پلیس کی گئی تھی کہ ایسٹر ہالیڈے پہ کیا ٹرمپ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اور اسی دن ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی کس کی؟ جہاں پہ اس نے کہا تھا ایران کو کہ تمہارے پاس اتنے گھنٹے ہیں میں ہر چیز تباہ کر دوں گا. اس نے گالیاں نہیں تھی، اس نے کہا تھا پریز بی ٹو اللہ. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کس لیول پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. انسائڈر ٹریڈنگ کی حدیں پار ہو چکی ہیں، کوئی چکر ہی نہیں، اور سب کھلے عام بدماشی ہو رہی ہے. مثلا پیٹ ہیگزیٹ جو ایک نون ریسسٹ ہے، پبلک نیو نازی ٹائپ آدمی ہے، وہ کہتا ہے منڈے کو لارجسٹ والیوم آف اسٹرائکس ہوگا ایران کے خلاف سنس یہ آپریشن بگین. اسکاٹ ریٹر کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے ایران جنگ ہار ہے؟ کیونکہ بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے جنگیں ایسے نہیں ہاری جاتی ہے جیتی جاتی. ویٹنام میں ہم نے ہر چیز نست و نابود کر دی تھی تو وہاں سے ہم منہ کھا کے آئے تھے. ہم نے کیا کہتے ہیں افغانستان کے اندر کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی ان کی، وہاں سے منہ کھا کے آئے. تو کہتے ہیں کہ وار کے بعد دیکھتا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا گین کی ہے. اب ایران کے کیس کے اندر جو واحد اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز اور تیل ہے. ٹرمپ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر میرے پہ ہو میں تو تیل کو قبضہ کر لوں، لیکن امریکن لوگ نہیں سمجھتے. پھر کہتا ہے کہ میں تیل پہ قبضہ کر لوں، امریکن لوگ نہیں سمجھتے. کہتا ہے جو امریکن لوگ سمجھتے ہیں جنگ بھی نہیں جانتی وہ فولش ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. یعنی کہ اپنے عزائم واضح بھی کرنے کے باوجود، امریکن اکانومی کی ڈپینڈنس اور ریسورس دکھانے کے باوجود آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ اور امریکن پاپولیشن میں گیپ ہے. امریکن پاپولیشن اتنی ظالم نہیں ہے. ان کو فائنلی نظر آ رہا ہے کہ یار ہم دنیا بھر میں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یہ مائنورٹیز کو نظر آ رہا ہے، لیکن کم از کم دکھ تو رہا ہے. باقی ٹرمپ کو انٹرنیشنل لا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے کہا میں بام کروں نہ کروں میرا کوئی اکھاڑ سکتا ہے. اور یہی ٹون بائی دا وے اسرائیل کی بھی ہے. اب اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں ایٹمیر بین گویر دجال، انہوں نے کہا کہ جو نیا قانون ہم نے بنایا ہے پیلسٹینیز کو ہینگنگ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا ہم نے ان سے ہر چیز آلریڈی لے لی ہے، ہم ان کی جان بھی لینا چاہتے ہیں دہشت گردوں کی. یہ صحیح ہے، یہ جسٹ ہے، اور یہ ہو کے رہے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے، دس از دا مائنڈ سیٹ آف دی اینمی. پھر یہاں پہ بات کی جاتی ہے مفاہمت کی. میں ارشاد بھٹی صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ساحل دیم بھائی کا، تو اس میں ارشاد بھٹی صاحب نے وہی سوال پوچھا جو اکثر لبرل لوگ اور بیسکلی جاہل لوگ پوچھتے ہیں، لبرل لوگ بھی نہیں کہنا چاہیے، جاہل لوگ پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب فلسطین کا معاملہ ہو گیا تو آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے کیوں نہیں گئے؟ جس پہ ساحل دین نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا سر آپ مجھے چیف لگا دیں، 2-3 بریگیڈ میرے حوالے کر دیں، میں بھی چلا جاتا ہوں. اب اس کا کوئی جواب ارشاد بھٹی صاحب کے پاس تھا نہیں، تو وہ لیفٹ رائٹ جو ایک صحافت ہیلے بہانے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. ریئلٹی یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن کے اندر ایک ڈیزائر ہے کہ ہماری گورنمنٹ جس کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا. یہ جو آپ نیوکلیئر بم دیکھتے ہیں نا، یہ میرا بم ہے، اس کے پیسے میں نے دیے، اس کے پیسے ہمارے کیمرہ وومن نے دیے، اس کے پیسے مہروز نے دیے. آپ ٹیکس نہ دیں یہ بم نہیں باندھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے نا کسی اچھی چیز کے لیے استعمال ہو جائیں، نہ کہ یہ بم یہ جہاز ذاتی ملکیتیں بن کے ذاتی جائیدادوں کو پروٹیکٹ کریں. دیکھیں نا، ہمارے ملک میں ایک جہاز ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا، جو پہلے ہمیں عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا آپ کے پرانے پی ایم ایل این اسٹال وارٹ نے، رانا ثناء اللہ صاحب. ٹھیک ہے، انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ نہیں اصل میں سی ایم کے لیے. اب عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جناب اگر بلاول بھٹو ہیلی کاپٹروں میں پھر سکتے ہیں تو مریم صاحبہ کیوں نہیں پھر سکتی؟ پیکا. عظمہ بخاری صاحبہ نے پہلے جھوٹ بولا، پیکا لگتا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے. تو آپ لوگ یہ جہاز یہ چیزیں اپنی ذاتی انجوائمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، مسلم امت کے لیے نہیں کرتے. مثلا اگر ہمارے پاس ایئر ایمبولنس ہے بھیج دیں نا، ہمارے پاس میڈیکل سپلائیز ہیں. اکارڈنگ ٹو مریم نواز صاحبہ پنجاب کا پروونس پرفیکٹ ہے، یہاں پہ ہر چیز کا سرپلس ہے، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دقت نہیں ہے. جو سرپلس ہے ایران بھیج دیں، وہ آپ نہیں بھیجیں گے. الٹا آپ نے اپنا گندم اور اناج کہاں بھیجا؟ کویت، کہ وہ باقی مڈل ایسٹرن ملکوں کو چلا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ متھ ہی بسٹ کر دینی چاہیے
ایک طرف ہمیں ریاست کہتی ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں, ملیشیا گروپس نہ بنائیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ جائیں جہاد کریں. تو وہاں پہ ریاست کے ٹاؤٹ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کیوں نہیں گئے. مطلب یہ دونوں چیزیں بیک وقت سچ نہیں ہو سکتی. ہمارے دوست ہیں اسماعیل قاسم بھائی, انہوں نے علامہ شام کا انٹرویو کیا تھا, تو اس میں علامہ شام صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ جناب یہ جو ایران والا معاملہ ہوا ہے اس میں چیف آرمی اسٹاف نے علماء کی بڑی انسلٹ کی. علامہ شام نے کہا انسلٹ تھوڑی کی ہے, آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی بات. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم بارڈر کھولتے ہیں اور یہ ایران جائے, ان کو جانا چاہیے تھا. کمال بات کی. علامہ شام آپ کو ایران نہیں جانا چاہیے تھا, وہاں جہاد نہیں ہو رہی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی خامنی شہید نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جہاد نہیں ہے. بولے نا, ڈرتے کیوں ہیں, گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کھل کے بات کریں. ریالٹی یہ ہے کہ ایک طرف آپ علماء ہمیں پڑھاتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کو مانو, مان لیا. نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کو مانتے ہوئے ہم نے پریشر ریاست پہ ڈالنا ہے کہ آپ جنگ پہ جائیں. اور ساحر ندیم بھائی نے ایک بڑی سی بات کی تھی شاد بھٹی کے انٹرویو میں, کہا سر آپ توپوں کا رخ اسرائیل کی طرف کریں, نیگوشیٹنگ ٹیبل کھل جائے گا. کیوں کھل جائے گا؟ ظاہری بات ہے کھل جائے گا یار. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. جب پاکستان اپنے بم کا منہ کرتی ہے کسی ملک کی طرح تو وہ ملک اس بات کو سیریسلی لیتا ہے. اچھا, اسرائیل کی اکانومی بڑی ہے انڈیا کی فوج بڑی ہے اسرائیل انڈیا کی. انڈیا نے ہمارے پہ جنگ مسلط کی تو ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو آپ پریشان نہ ہوئیں, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک احساس کمتری میں رکھنے کے لیے ہر قسم کی ٹاؤٹ گیری استعمال کی جاتی ہے, ہر اینگل سے اپروچ کیا جاتا ہے. مذہب, ماڈرن انٹلیکٹ, پیسہ, گورنمنٹ, کہ آپ کسی طرح نفسیاتی مریض رہیں, کہ آپ کا دماغ مفلوج رہے, آپ ایک پوائنٹ کے بیونڈ نہ سوچ سکیں. اور سیاستدانوں کی کیا اوقات ہے میں بھی سمجھاتا ہوں. ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نیتن یاہو پہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ وقت بدلتا ہے, پاور شفٹ ہوتی ہے. جو پیس کو انڈرمائن آج کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل لائف سپین ایکسٹینڈ نہیں ہوتے. ہٹلر بھی بہت ایمبیشس ہو گیا تھا, اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا, اس نے گریٹ سفرنگ دنیا پہ لے آئی. بظاہر انہوں نے بڑی بات کر دی ٹرکش پریزیڈنٹ, اردوغان کو للکار دیا. ٹرکی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے, پیسہ ٹھیک ہے. ٹرکی نے اپنے مقاصد کے لیے آپ کی آئی ایس کو سپورٹ کیا. سچ ہے بھائی. دیکھیں ہم ایون پہ آپ سے سچ نہیں چھپاتے کہ ایران نے سیریا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بڑا ظلم کیا. ٹھیک ہے, آج ایران کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ٹرکی کی یہ فرضی باتیں, پاکستان کی یہ فرضی باتیں بے معنی ہیں. پاکستان کے اندر جی ماسٹر اسٹروک پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اسلام آباد اکارڈ کروا رہے ہیں. میں آپ کو آج لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ہماری بڑی بےزتی ہونی ہے اس چیز پہ, کیونکہ آپ ثالثی دجال کی کر ہی نہیں سکتے. کیسے؟ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ مثلا کہ ٹرمپ اس وقت نیتن یاہو کی, اور نیتن یاہو ٹرمپ کی گارنٹی نہیں دیتا, تو ہم کیسے دے دیں گے؟ نہیں پاسبل. ہم کوشش کر رہے ہیں ثالثی, اور وہ اچھی بات ہے, ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہمارے ٹاؤٹ صحافی ہیں نا, ان کو اس کو ماسٹر اسٹروک کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہیے. کل کو یہاں سے واپسی ہونی پڑے گی. کچھ عرصہ پہلے ہمیں یاد ہے کہ مارکیٹ میں ٹاؤٹ لانچ کیے گئے تھے جو بتاتے تھے کہ 200 یا 300 یا پتہ نہیں کتنی حدیثیں خوارج کے بارے میں, اور ہم سر پکڑ کے بیٹھے تھے یار کل مجموعہ حدیثوں کا تو اتنا ہے, اس میں سے 300 خوارج کے بارے میں کیسے ہوگی؟ اور صحیح تو بہت کم ہے. لیکن وہ اب آہستہ آہستہ اپنا بیانیاں واپس لے رہے ہیں. تو ہم اکثر یہ بات دیں کہ یار آپ بیانیاں بنائیں, پروپیگنڈا کریں, ہم بھی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے پروپیگنڈا کریں. اسی کو عقل سمجھ بوجھ ہوئے کوئی چیز ہو بھی سکے. آپ حد ہی پار کرتے ہیں. ٹرکی کا بھی یہی ماجرا معاملہ ہے, پاکستان کا بھی یہی ہے, اسرائیل کا بھی یہی ہے, امریکہ کا بھی یہی ہے. یہ سارے ٹاؤٹ گیری کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے, ان کو پریزنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ماڈلس. اب جے پی مورگن کیا رپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہم گورے کی لے لیتے ہیں, صحافت لوگوں کو زیادہ پسند ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایرانین میسائل ہٹ ریٹ اگینسٹ اسرائیل ہیز انکریز سگنیفیکنٹلی رائزنگ فرام 3% ان دا فرسٹ 2 weeks, 3% جب ان کا جو ڈیفینس سسٹم اپنے پیک پہ تھا, ٹو 27% اب. یعنی کہ اگر وہ 4 میسائل مارتے ہیں کہ لگتا ہی لگتا ہے. وہ گریٹ آئرن ڈوم جس کو آپ پھاڑ نہیں سکتے تھے, وہ ایران جیسی فوج نے تباہ کر دیا. تو واقعی پاکستان کا بم ان کی طرف رخ ہی کرنا انف ہوتا ہے. یہ بات لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ایک ایرانین ڈرون نے US بیس کو کویت میں ہٹ کیا جہاں 15 امریکن پرسنل انجر ہو گئے. ٹوٹل انجرڈ لسٹ 373 پہ. یہ جھوٹ ہے, اس سے کہیں زیادہ لوگ امریکہ کے مارے گئے.
ان سے ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. جو ان کی فوج میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, جہاں پہ انہوں نے اپنے 2-3 جنرل چینج کر دیے, چیف چینج کر دیا, ٹھیک ہے, اپنا اٹارنی جنرل بھی خیر چینج تھے, وہ اٹارنی جنرل خیر کسی اور معاملے سے انہوں نے چینج کیا عورت, لیکن فوج میں ایک اچھی بلی کھلبلی مچی ہوئی ہے. جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنا جنرل فارغ کیا ہے, وہ تو اسٹیٹمنٹ دیکھے گیا ہے کہ یہ میڈ مین ہے ٹرمپ, یہ ایک دنیا کی سب سے اعلیٰ فوج کو تباہی کی طرف لے جائے گا. اس کی وجہ نہ کہ اس کی ومز اور وشز پہ چیز چل رہی ہے. تھوڑا سا ہم لوکل نیوز کی طرف آئیں گے کہ میرا خیال ہے وہ ضروری ہے کور کرنا, تاکہ یہ نہ آپ کو لگے کہ یار لوکل معاملے میں ہم بک کیے ہیں. اللہ رحم کرے. پی ایم شہباز شریف نے ارج کیا نیشن کو شفٹ ٹو ای ویز ٹو کٹ فیول کاسٹ امڈ گلوبل آئل کرائسس. یہ آئیڈیا اتنا ہی سلی ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا کھانے کے لیے, وہ ای ویز پہ شفٹ کریں گے. پاکستان وہ قوم ہے اور یہ وہ پرائیویٹ ادارے ہیں جو اتنے پیسے کمانا چاہتے ہیں کہ یہ بہوتگی ہے. 1.5 لاکھ کی الیکٹرک بائک اس وقت 2.5 کی ہو چکی ہے. یعنی کہ جو لوگ خریدنا بھی چاہتے ہیں تو وہاں بھی ایک میجر پرائز ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے یار آپشن کوئی نہیں ہے. فیول سیونگ میجرز کے لیے جناب پورے پاکستان سوائے سندھ, کیونکہ سندھ تو پاکستان میں ہے نہیں, اس کے اندر بیکریز, ریسٹورینٹ, میرج ہالز رات کو 10 بجے بند ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے. ویڈنگ ایونٹس ایٹ ہومز بینڈ آفٹر 10 PM انڈر نیو پالیسی. سندھ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا مارکیٹ بند ہونی چاہیے کہ نہیں. مارکیٹ میں اوپن ریمین انٹل 9 PM ان KP's ڈویژنل ہیڈ کوارٹر. یا اس چیزوں سے بجلی نہیں بچتی یا فیول نہیں بچتے, یہ نان سینس ہوتی ہے اٹر, کوئی چکر ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک سمپل طریقہ بتا دوں بجلی بچانے کا, فیول بچانے کا. گورنمنٹ کی نا 30-40% ٹریمنگ ہونے کی ضرورت ہے بیوروکریسی کی. فریولس جابس, مثلا یہ مالک ہے, اس کے نیچے نوکر, اس کے نیچے نوکر, اس کے نیچے نوکر, اس کے نیچے نوکر, اسے آپ یہ فارغ کر دیں, آپ کا بحران یہیں پورا ہو جاتا ہے. فضل الرحمان صاحب نے جی نیشن وائڈ پروٹیسٹ اناؤنس کر دیا اگینسٹ رائزنگ پیٹرولیم پرائز. فضل الرحمان صاحب نے کس منہ سے کیا واللہ پتہ نہیں, ہر گورنمنٹ کے پٹھے ڈیسیجن میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے کر دی. پاکستان ٹو روپے $4.8 billion ان ایکسٹرنل آبلیگیشنز UAE پیمنٹس پارٹ آف پلان. یہ اب ایک ون کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. پھر میں چلے اگلا پروپیگنڈا بھی آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, آپ کہیں گے پھر انہوں نے بتایا نہیں. جب یہ پیسے دے دیں گے نا تو پھر ہر جگہ خبریں چھپیں گی پاکستان گریٹ اکنامک سکسیس, کہ پاکستان لونز واپس کر لیتا ہے. اب اس لون کو واپس کرنے کے لیے پاکستان نے آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ انکریز کریں گے, منی فلو کرے گا ہمارے پرائیویٹ بینکس کے اندر, اور اس کے عوض ہم پرائیویٹ بینک سے لون لیں گے. جس دن سرکار نے پرائیویٹ بینکوں سے لون لینا کام کیا نا, اس دن ون ہے. مثلا اگر آپ کا ڈیلی لون انٹیک 25 ارب سے 5 ارب اگر ہاں یار سرکار پرفارم کر رہی ہے, یہ بلشٹ ہوتی ہے, یہ فرضی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں, اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. $1 بلین کی آپ کی ٹرانش آ رہی ہے, $4 بلین آپ نے واپس کرنا ہے, $2 سے $3 بلین آپ مارکیٹ سے اٹھائیں گے, آپ وہیں کھڑے ہیں, کوئی ڈفرنس نہیں, آپ کان جدھر مرضی سے پکڑ لیں. بہرحال اس کو نیکسٹ اسٹیپ میں ماسٹر اسٹروک کے طور پہ دکھایا جائے کہ جناب کیا بات ہے شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے کمال کر دیا. پنجاب پولیس نے جی 34,000 انلیگل فارن ریزیڈنٹ ڈپورٹ کر دیے ہیں. اچھی بات ہے, کیونکہ جو دوسرا کام پنجاب پولیس کر رہی تھی بندوں کو شہید کرنے والا, وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا ہے, اللہ کی مہربانی ہے. جو انہوں نے قتل عام نے تھا انلیگل فارن ریزیڈنٹ, تو وہ کہہ رہے ہیں بیسلی یہ افغانی. یہاں پہ اور کون سے انلیگل فارن ریزیڈنٹ ہے, بنگلہ دیشی تو ہے نہیں, بیسلی افغانی ہے. افغانی اب کہنا نہیں چاہتے, کیوں؟ کیونکہ چائنا نے بھی آپ کو سمجھایا ہے اور آپ کو باقی مسلم ریاستیں بھی سمجھائی کہ افغانستان والا معاملہ ہاتھوں لاگ کو. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اب افغانستان والا معاملہ بارڈر اسکرمشز تک چلا گیا. ایک تو جو ہم نے ٹیریٹریز کیپچر کی افغانستان والی سائڈ پہ, اس نے ایک بفر زون بنا لیا. دوسرا ظاہر ہے ایئر اسٹرائک کیپیبلٹی کا بہت فرق ہے یار. ان کے پاس ٹرمپ کہتے ہیں نا ایران کے پاس ڈیفینس سسٹم نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. افغانستان کے پاس ایکچولی ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب ہمیں نیگوشیٹ کے چیپٹر کلوز کرنا چاہیے اور ہمیں افغانستان نکالنے بھی نہیں چاہیے. یہ بارڈر اوپن ہی رکھنا چاہیے, کیونکہ ہماری معیشت کا بہت فائدہ ہے اگر ہم افغان کی ری بلڈنگ کے اندر پیسہ کمائیں. ایون یہ جو ایران کے اندر ابھی اناؤنس باللہ تباہی ہو رہی ہے نا, اس کو میں ایک 6 سینس میں نہیں کہہ رہا, لیکن جب یہ معاملات کھلتے ہیں تو وہاں ہر چیز بننی ہے اسکریچ سے. تو بہت اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے لیے, لیکن مسئلہ یہ پاکستان گوری چمڑی کا غلام ہو جاتا ہے کہ سامراج کچھ دے گی تو ہم نے لینا ہے, باقی ہمسائے سب کچھ دے دیں ہم نے نہیں لینا. ایک عجیب ہماری بیوقوفی ہے, اللہ میں ہدایت دے. اوور آل آج بہت کرٹیکل دن ہے امت مسلمہ کے لیے. اگر ٹرمپ نے یہ جہالت اور جہریت شروع کی جو بازار ہمیں لگ رہا ہے, اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک, جو لگ رہا ہے وہ کرے گا, تو پھر آپ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ پرماننٹلی تبدیل ہو جائے گا. ایران اپنی بقا اور سلامتی کے لیے جو کرے گا سو کرے گا, تو کوئی ملک اس کے اوپر گیلا شکوہ نہیں کر سکتا. باقی پاکستان کا جو ایفرٹ ہے اس کے اندر وہ ہمیں ماننا چاہیے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیز ایسکلیٹ نہ ہو, ذاتی مفاد کے لیے نہیں. ضرور آپ
جو مختلف سیاسی جماعت کے لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب شہباز شریف کی بلے بلے یا شہباز شریف کی بےزتی کر سکتے ہیں یا عاصم منیر کی بلے بلے یا عاصم منیر صاحب کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اگر اللہ معاف کرے جس نوعیت کی اٹیک وہ ایران پہ پلان کر رہے ہیں اور جس نوعیت کا جواب ایران پلان کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس خطے کے اندر امن قائم ہوتے ہوئے کئی سال لگ جانے ہیں، اور اکانومی تو ویسی ہماری برے حالات میں تھی، پھر تو آپ بالکل سمجھیں کہ وہ وینٹیلیٹر سے اتار کے نا میت باہر ہی پھینک دیں گے۔ ہماری دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔